مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہمارے جامعہ کے ایک بخاری کے طالب علم نے مجھ سے پوچھا یہ نا کہ یہ کیسے تلواریں چلی آپس میں نے کہا بھائی دو لفظوں میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، سیدنا عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا، سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حکومت قصاص لے۔ یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت معاویہ کا۔ آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت عثمان کے خاندان میں سے تھے، خاندان کے فرد کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکومت سے مطالبہ کرے؟ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور، کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے خلفشار پیدا ہوتا ہے، دھڑے بنتے ہیں، یہ نیچرل ہے۔ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے حکومت سے، بعض دفعہ حکومت مجبور بھی ہوتی ہے بھئی آپ کا مطالبہ برحق ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے یہ، لیکن یہ بات سب کو سمجھ میں ضروری نہیں کہ آ بھی جائے۔ وہ کہنے نہیں بھائی آپ کر سکتے ہیں، ہم کیسے آرام سے بیٹھ جائیں؟ لوگ کہیں گے ہمارا ریلیٹو شہید ہوا ہے، قتل ہوا ہے، لوگ ہمیں بزدلی کے تانے دیں گے۔ آج بھی یہ حالات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ تکوینی چیز ہے۔ تکوینی کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کے کوئی سبب پایا جائے تو مسبب لازمی ہوگا، اس پہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس دور میں نکلا تھا۔ جب بھی کوئی یہ کہا کرے نا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی یہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی معاذ اللہ، تو اسے کہا کرو کہ آج اگر یہ ہو جائے اور دونوں طرف نیک لوگ ہوں تو کیا ان میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیم حالات اگر آج ہو جائیں، کوئی بڑے عہدے پہ کوئی شخص ہو، اس کا مظلومانہ قتل ہو جائے اور حکومت قاتلوں سے قصاص نہ لے رہی ہو، حکومت مجبور ہو، کیا ہر شخص یہ مجبوری مان لے گا یا وہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دے گا؟ اگر وہ دباؤ ڈالنا چھوڑتا ہے اس کے اپنے ریلیٹو اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہ وہی اختلاف تھا جو بالکل جب بھی ایسے کسی کنٹری میں حالات پیدا ہوں گے اس کا ریزلٹ یہی نکلے گا۔ سازش اسی کو تو کہتے ہیں جو خوارج کی سازش تھی کہ سیاسی اختلافات میں لڑانا، تو وہ سازش میں کامیاب ہوئے، لیکن اللہ نے یہ سہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کیا۔ بعض دفعہ بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے دونوں طرف مسلمان ہو کے بھی لڑائی ہو سکتی ہے، دونوں طرف بزرگ ہو کے، یہاں مسلمان سے کامل مسلمان مراد ہیں، اس دور کے مسلمان مراد ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں آپس میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، نیک لوگوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جس کی بیس پہ لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں، دونوں تہجد گزار ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان بولو صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر ایک اگر باغی ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو پھر۔ اور آگے قرآن کہتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں جماعتوں میں صلح کراؤ بھائیوں میں۔ تو بھائیوں کا مصداق سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام۔ کیوں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحماء ہیں۔ تو جب وہ بھی بھائی نہیں ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہو گئے بھائی؟ میرے اور آپ کے آپس میں لڑنے سے ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہوتا، اور وہ ہستیاں اگر ان کا سیاسی اختلاف ہوا ہے، اس بیس پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے، تو معاذ اللہ ان میں ایک فریق منافق ہو گیا۔ بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے؟
دنیا میں یاد رکھو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ شرم اور حیا اور غیرت. یہ جب ختم ہو جائے نا تو پھر انسان کسی کام کا نہیں ہے, پھر کسی کام کا نہیں ہے. سیدنا معاویہ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے فضائل بہت بتاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کا مقام حضرت معاویہ سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. پھر بھی ہم حضرت معاویہ کے فضائل اس لیے سناتے ہیں کہ تم تیروں کا نشانہ کس کو بناتے ہو؟ سیدنا معاویہ کو بناتے ہو. باقی ہمارا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تم برا بلا کہنا چھوڑ دو, ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے. کبھی تم سیدنا عمر کو برا بلا کہتے ہو, کبھی تم سیدنا عثمان کو برا بلا کہتے ہو, بچا کیا تمہارے پاس؟ تو قرآن کے الفاظ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرواؤ ان کے درمیان؟ سلو. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھو اختلاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک حق اور باطل کا اختلاف اور ایک اجتہادی اختلاف. ایک اختلاف حق اور باطل کا اور ایک اجتہادی. اکثر میں نے بیانات میں ایک حدیث سنائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. ہے نا, صحیح حدیث ہے. راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی نے تو فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی ہے, لہذا ہم نہیں پڑھیں گے, نماز قضا کریں گے. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا ہی کر دو, نبی کے کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ قضا ہو جائے گی, تو احتیاطاً کہہ دیا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا, راستے میں نہ پڑھنا. اب دونوں صحابہ کا مقصد, بھائی اوپر بچوں کو خاموش کرائیں, دونوں جماعتوں کا مقصد نبی کو فالو کرنا. حدیث سمجھنے میں دونوں کی رائے الگ الگ, دونوں اپنی اپنی فہم کے مطابق حدیث سمجھ رہے ہیں. لہذا ایک نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز چھوڑ دی. جس نے نماز چھوڑی اس کو کوئی برا بلا کہہ سکتا ہے اس فریق کو؟ کیوں؟ وہ سستی میں نہیں چھوڑی ہے, وہ حدیث کا مطلب ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی چھوڑ دو. اور جنہوں نے پڑھی ان کو حدیث کے مخالف کہا جا سکتا ہے کہ بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھو اور یہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہیں گے بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد نبی کی اتباع ہی ہے. جو قرآن ہمیں دیا وہ بھی نبی نے دیا, جس میں ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں اختلاف ہونا تکوینی امر ہے. تکوینی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تکوینی کیا مطلب؟ چولہے کے اوپر جب دودھ رکھو گے تو گرم ہوگا, یہ تکوینی امر ہے. اس طرح کے اختلافات تکوینی ہے, یہ ہوں گے لازمی, یہ ناممکن ہے کہ اس سے بچنا. جب دوسری شادی کی بات کرو گے چماٹے پڑیں گے, تکوینی ہے, تکوینی. اب سمجھ میں آ گیا. چولہا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, دودھ بھی گرم کر کے دکھا دیا میں نے, پانی ابال کے دکھا دیا, میں سمجھ میں نہیں آیا. اب مثال دی فوراً سمجھ میں آ گیا. کچھ چیزیں تکوینی ہوتی ہیں میرے بھائی, یہ ہوگے رہیں گی, جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. قدرت کا نظام ہے, بیماریاں بھی آئیں گی, اختلافات بھی ہوں گے, یہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہے بھائی, امتحان کی جگہ ہے. یہ جنت تھوڑی ہے. جنت میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا پڈا نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. حضرت علی نے یہ آیتیں پڑھی ہیں سیدنا معاویہ اور ان لوگوں کے بارے میں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں جو کچھ پیدا ہوا تھا نا, غل, اختلاف, وہ نکال دیں گے. جنتیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ان کے دلوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا ہم کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. اس کا مطلب جنتی دنیا میں لڑ سکتے ہیں, آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمت کے دنیا میں جو تمہارے درمیان نفرتیں تھیں یا لڑائیاں تھیں جنت میں ختم کر دوں گا. تو اگر لڑنے والے سارے جہنمی ہوتے تو اللہ کہتے دنیا میں جو تمہارے درمیان اختلاف تھا تو تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا. اختلاف تھا کیوں تمہارے درمیان؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات, نہیں آ رہی سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیوں والا داماد بھی جائے گا اور سسرال بھی جائے گا, حالانکہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تکوینی ہے.
وہ لڑ رہے ہیں ٹھیک لڑ رہے ہیں, تم نے کیوں کی, اور یہ لڑ رہا ہے ٹھیک لڑ رہا ہے, کیوں نہیں کی, کروں بھائی, پھر موضوع چینج ہو جائے گا, رہنے دیں, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے, لڑو بھلے مر جاؤ لیکن کرو, یہ نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے, اب پھر وہ تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں بھول جاتا ہوں اصل میں. خیر, تو صحابہ کرام کے درمیان اگر سیاسی اختلافات ہوئے ہیں تو میں وہ حدیث پیش کی نا میں نے کہ بنو قریظہ کے بارے میں نبی نے فرمایا وہاں پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھو, تو صحابہ کے رائے میں اختلاف ہوا. اب سمجھو مجتہدین, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ 4 مشہور مجتہد ہیں, ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے. ایک حدیث کو لے رہے ہوتے ہیں, دوسری حدیث میں تعویل, دوسری اس حدیث کو لے رہے ہیں, اس حدیث میں تعویل. مقصد سب کا کیا ہوتا ہے, قرآن و سنت کو فالو کرنا. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. صحابہ میں بعض ایسے تھے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, بعض ایسے تھے 1 رکعت, دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے تھے, دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے. کسی نے حضرت عمر کا ریفرنس دیا ایک تابعی کو کہ وہ 1 رکعت 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں پھر 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. دوسرے نے ریفرنس دے دیا حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا, وہ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے, سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے. دونوں چاہ رہے ہیں کہ وتر سنت کے مطابق پڑھیں, لیکن سنت کو ایکسپلین کرنے میں باپ بیٹے کا اختلاف ہو رہا ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں کس کے, حضرت عمر کے. احناف نے وتر عبداللہ بن عمر سے لینے کے بجائے کس سے لیے, حضرت عمر سے لیے. اب یہاں اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نبی سے کیوں نہیں لے رہے ڈائریکٹ. او بھائی جان, یہ دونوں بھی ڈائریکٹ نبی سے ہی لے رہے ہیں. نبی سے لینے میں فہم میں دونوں کا کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. اہل حدیث تو فوراً ایک جملہ کہتے ہیں نبی سے لو نا بھائی. نبی سے ہم بھی لے رہے ہیں, نبی سے آپ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن وتر سے متعلق نبی کی حدیثوں کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب عبداللہ بن عمر نے سمجھا, ایک عمر بن خطاب نے سمجھا. احناف نے کس والے کن کی فہم کو ترجیح دے دی, عمر بن خطاب کی فہم کو. تو یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے, قرآن و سنت کا اختلاف نہیں ہوتا. تو اب سمجھو بات کو, ہمیں سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو اختلاف ہوا, پہلے تو اختلاف سمجھ میں آیا. اختلاف کیا تھا, اختلاف یہ تھا سب کو پتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ میں آپ کو اس وقت تک خلیفہ نہیں مانوں گا جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر حکومت کے لالچ نہیں تھی, اگر ہوتی تو نہ عثمان کے خلاف آپ نے بغاوت کی رضی اللہ عنہ, نہ حضرت عمر کے خلاف, نہ حضرت ابو بکر کے خلاف. تینوں نے آپ کو عہدے دیے ہیں, تینوں نے اعتماد کیا ہے آپ پر. ایک شخص اعتماد کرے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرے کے پہ اعتماد میں غلطی ہو سکتی ہے. تینوں بڑے بڑے خلیفہ امیر المومنین تینوں اعتماد کر رہے ہیں کس پر, حضرت معاویہ پر. اور حضرت علی بھی اعتماد کر رہے ہیں. حضرت علی نے آپ سے عہدہ نہیں چھینا. حضرت علی جو حضرت معاویہ کے خلاف نکلے وہ اس بیس پہ نہیں کہ مجھے آپ کی گورنری پسند نہیں ہے, اس بیس پہ کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص فی الحال میرے بس میں نہیں ہے, لہذا بیعت پر مجبور کرنے کے لیے آپ بیعت ہوں. اور نہ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے کہ پہلے قاتلوں کو لٹکایا جائے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے بھائی جو سمجھ میں نہ آئے, اور آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں. آج اگر یہ ہو تو آج بھی یہی اختلاف ہوگا, کل اگر ہو تو کل بھی یہی اختلاف ہوگا. تو اب کیا ہے, اب سمجھو بات کو. صحابہ کے 3 جماعتیں بن گئیں, صحابہ کی 3 جماعتیں اس اختلاف میں. ایک طرف حضرت معاویہ جو شام کے امیر تھے, آپ کی رائے یہ تھی کہ بیعت نہیں ہوں گا جب تک قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. دوسری جماعت سیدنا علی کی کہ تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور کیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تیسری ایک جماعت صحابہ کی کہ ہم نے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. یہ 3 دھڑے بن گئے, یعنی رائے کے اعتبار سے کہ ہم نے دونوں طرف چونکہ مسلمان ہیں, ہم کسی کی سائیڈ بولو نہیں ہے.
ہماری نظر میں یہ تینوں صحابہ کی تینوں جماعتیں برحق تھیں. تینوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت. جس نے قرآن کی جس آیت اور حدیث کا جو مطلب سمجھا اس مطلب کے مطابق اس نے عمل کی کوشش کی. باقی مجتہدین کا, بعد والے مجتہدین کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھو اجتہادی اختلاف میں بعد کے لوگ ترجیح دیتے ہیں نا کہ درست رائے ان کی ہے, لیکن دوسرے کی رائے اجتہادی غلطی پر مبنی ہے, کسی خواہش نفس کی بیس پہ غلطی نہیں ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ ظہر کو عصر کے قریب, عصر کو اول وقت میں. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام شافعی سے جب پوچھا جائے کس کی رائے صحیح ہے, امام شافعی کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. یہی کہیں گے نا. اگر امام حنیفہ زندہ ہو کے آئے, ہم ان سے کہیں کہ امام شافعی کی رائے زیادہ صحیح ہے یا آپ کی, وہ کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ان سے اگر کہیں کہ امام شافعی کی رائے جب غلط ہے تو کیا وہ گمراہ تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی گمراہ نہیں تھے, دلائل سے انہوں نے جو سمجھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. آج آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم دونوں میں سے یا تو ہم تقلید کا راستہ اختیار کریں گے, بھائی ہمیں کیا پتا کس کی رائے صحیح ہے, ہم نے ایک فقہ کا التزام کیا اسی پہ ہم چلیں گے بس. اور اگر محقق بننے کی کوشش کریں گے تو دونوں میں سے کسی ایک رائے کو دلائل کی دنیا میں درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے؟ دوسرے پر طنز نہیں کریں گے. تو یہ تینوں جو رائے تھی نا صحابہ کی, ایک رائے یہ تھی کہ حضرت علی تلوار کی طاقت سے حضرت معاویہ کو مجبور کریں بیعت ہونے پر, کیونکہ امیر المومنین ہے اور امیر المومنین کو تلوار اٹھانے کا رائٹ حاصل ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ اگر امیر المومنین ہمیں زبردستی تلوار اٹھا کر بیعت پر مجبور کرتے ہیں تو ہم اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں گے اور مستقل یہ دباؤ ڈالیں گے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو لڑا جائے. یہ دوسری رائے تھی, ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کو دفاع کا حق ہے, ان کی دلیل یہ تھی. اور تیسرا فریق یہ تھا کہ جی دونوں طرف مسلمان ہیں, مسلمان کبھی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا, دلائل تینوں کے پاس ہیں, دلائل قرآن و سنت کے تینوں کے پاس ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کیا ہے؟ یہی قرآن کی آیت, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اگر ایک فریق باغی ہے تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو. وہ کہتے تھے جب میں امیر ہوں تو جو خلافت کو نہیں مان رہا, بیعت نہیں ہو رہا, وہ اصطلاح میں کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا. پہلے سلو کی کوشش ہوگی, نہیں ہوگی تو قرآن کی اس آیت نے مجھے تلوار اٹھانے کا حق دیا. اور بہت سے صحابہ اسی بیس پہ کس کے ساتھ ہو گئے؟ حضرت عمار یاسر کے ساتھ, حضرت علی کے ساتھ. اور آپ بخاری کی حدیث سن کے حیران ہو جائیں گے, پہلی جب جنگ جمل میں سیدنا معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھیں, ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. تو عمار یاسر رضی اللہ تعالی, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تقریر کی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, معلوم ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے. یعنی کس کے ساتھ تھی؟ حضرت معاویہ کے ساتھ. ہمیں معلوم ہے اس فوج میں تمہارے ساتھ کون ہے؟ سیدہ عائشہ ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے جیسے وہ پیغمبر کی دنیا میں بیوی ہیں آخرت میں بھی بیوی ہیں. کوئی اپنے مخالفین کو ایسے اچھے القاب سے یاد کرتا ہے؟ آج کے دور کے لوگ ہوتے جو منہ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے صحابہ کے خلاف میڈیا پہ, وہ کہتے آپ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, آپ جنتی تھیں اب نہیں ہیں, معاذ اللہ, ایسے الزام لگاتے نا. حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اللہ کی قسم آپ جیسے دنیا میں پیغمبر کی زوجہ, جنت میں بھی پیغمبر کے ساتھ, لیکن ہمیں اس اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. کس اللہ نے؟ اس اللہ نے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. اب اللہ ہمیں آزما رہا ہے, ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کا خیال کر کے تلوار اٹھانے سے رک جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں کوئی بغض نہیں ہے ذاتی, کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں مجبور ہیں ہم اس قرآن کے آگے.
یہ موقف کن صحابہ کا تھا؟ جو سیدنا علی کے ساتھ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک کسی کو خلیفہ مانا نہ جائے تو اس کے خلاف دفاع میں لڑنا بغاوت کیسے ہو گیا؟ تو صحابہ میں کتنے فریق بن گئے؟ ہم بات کو سمیٹتے ہیں. بولو. تینوں کے پاس دلائی تھے. حضرت علی کی دلیل جو ان کے ساتھ صحابہ تھے جن میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کی زوجائیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی زوجائیں، لیکن اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. قرآن کی آیت ہے، ہم نے عمل کرنا ہے اس پر. سیدنا معاویہ کا موقف کہ بھئی یہ بغاوت میں نہیں آتا، یہ دفاع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، اور اس کا مقصد کوفہ پہ قبضہ کر کے اپنی خلافت قائم کرنا نہیں ہے، یا مدینہ پہ قبضہ کرنا نہیں ہے. اور تیسرا ایک فریق تھا، حدیث میں ہے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اپنی فوج میں لڑنے کے لیے چلو باغیوں کے خلاف لڑتے ہیں. تو وہ آئے اور لکڑی کی تلوار اٹھا کے لے آئے. کیا آپ کہتے ہیں تو اس سے لڑتا ہوں. حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلمانوں کی جب دو جماعتیں لڑیں گی اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے. میں نہیں لڑ سکتا. ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو. حضرت علی نے ایسا نہیں کیا کہ تلوار سے سر قلم کر دیا. ان تینوں گروہوں میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا علی کا ظرف سب سے بڑا تھا، سب سے بڑا ظرف. کچھ نہیں کہا. آج گورنمنٹ ایسا کر لے گی؟ آج کا کوئی حاکم ہوتا کہتا جانا پڑے گا. سیدنا علی نے دیکھا یہ سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. ان کو مجبور نہیں کروں گا، بس آپ کی رائے ہے کوئی بات، اسی رائے میں ثواب ملے گا. ہماری نظر جو اہل سنت والجماعت ہیں تینوں برحق تھے. تینوں نے اپنی اپنی فہم کو مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی. دو لڑائیاں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور اس کے بعد یہ صحرا حضرت حسن کو گیا. سیدنا علی کو خوارج نے شہید کیا، حضرت معاویہ کے لوگوں نے شہید نہیں کیا. اور جب خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا. یہ صحرا سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسن کو جاتا ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. اس کے بعد آپ کا سیدنا معاویہ سے کبھی اختلاف نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے بیعت ہو رہے ہیں جن کی آپ کے والد سے لڑائی ہوئی تھی. یہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں، ان میں کوئی بھی ضعیف موضوع حدیث نہیں میں سنا رہا آپ کے سامنے. آپ ان سے لڑ رہے ہیں. ہاں مفہوم میرا ہے، الفاظ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے کہ جن سے آپ کے والد کی لڑائی ہوئی تھی تو عار کی بات ہے، ذلت کی بات ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں آخرت کی آگ پر اس دنیا کی عار کو ترجیح دیتا ہوں. اس دنیا کی عار کو کوئی بات نہیں، کسی بھی طرح سے اتحاد ہو جائے ہونے دو. یہ ہے خلاصہ. اس پہ کیا رائی کا پہاڑ بنایا ہوا ہے. وہ حضرت معاویہ کے ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، معاذ اللہ، نقل کفر، سب بکواس ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں دیکھو. سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں استعمال کرتے ہیں، میں یہ ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ. سب اور شتم کا لفظ جب میرے بخاری کے لیکچروں میں ہے جو میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا، وہاں تو سب بخاری یا دوسری حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں سب باتیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں آتی. سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں کوئی اختلاف ہوا اور الفاظوں یتصابانی، حضرت عباس حضرت علی کے اختلاف ہو رہا ہے، یتصابانی وہاں ترجمہ کرتے ہیں آپس میں اختلاف رائے کا اظہار فرما رہے تھے. صحیح ہے نا. یہ جہلم نے بھی کیا یہ کام کہ ہو جاتا ہے بڑے بھائیوں میں کچھ آپس میں تو ہو گیا تھا.
لیکن یہی سب جب حضرت معاویہ کی طرف منسوب ہوتا ہے گالیاں دے رہے تھے, تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ گالیاں دے رہے تھے. اس گالیاں کا تو وہاں ترجمہ کچھ اور کر رہے ہو, ادھر کیا نکال رہے ہو؟ تو یہ ذاتی بغض ہے صحابہ کا. لیبل اس پہ اہل بیت کی محبت کا لگایا جاتا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹو چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے تو پیکنگ ہمیشہ اس کی اچھی ہوتی ہے. خوب سمجھ لو, پڑھے لکھے لوگ اچھی پیکنگ کو دیکھ کے لیتے ہیں. چرس کو اگر آپ ایویں کسی گندے نالے میں بٹھا کے بیچنا شروع کر دو اور دائیں بائیں گوبر پڑا ہوا ہو, نہیں بکے گی. خریدیں گے لیکن غریب لوگ خریدیں گے. وہی چرس آپ بہترین خوبصورت پیکنگ میں, چمک پٹی میں, اور بیچنے والے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور پینے والے بھی 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ڈیفینس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑی تمیز سے بک رہی ہو سکتا ہے انڈا موڑ سے بھی آدھی آبادی پہنچ جائے. یار کوئی پتہ نہیں حج کر کے آئے ہیں اور چرس بانٹ رہے ہیں. اہل بیت کی محبت سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نفی کس کی جا رہی ہے؟ ابو بکر, عثمان اور علی, ابو بکر, عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی. تو یہ لیبل اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ سنے گا نہیں بات آپ کی اگر یہ لیبل نہیں لگاؤ گے آپ. صحابی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر صحابی محبت کے قابل ہے. صحابی کا مطلب ہلکا تھوڑی ہے. صحابی کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو میرے ساتھ, عربی میں صاحبہ یصحبو کا مطلب کسی کی صحبت میں رہنا, کسی کی صحبت میں رہنا. تھوڑا سا انسان کوئی مشہور ہو جاتا ہے, لوگ کتنا فخر کرتے ہیں میں فلاں کے ساتھ رہا ہوں, فلاں سے مل کے آیا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھوڑا سا مشہور ہو جائے, بڑا فخر کرتا ہے, دنیا کو بتاتا ہے. کیا وہ لوگ کم ہیں جنہوں نے سید الانبیاء افضل الخلائق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, ایک شاعر نے کتنی پیاری بات کی. اس نے کہا لوگوں نے نبی کی نعت میں لمبے لمبے کلام لکھے ہیں, وہ سب صحیح ہیں. کہہ رہے ایک جملہ کہوں گا, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, خدا کے بعد بس آپ ہی ہیں, مختصر, ختم. اس جمال نبوت کا جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں, آپ کو پیغمبر مان کے, ان کو صحابی کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو بنی اسرائیل میں کیسے کیسے صحابی تھے جنہوں نے کتنا ستایا. یہ ہے جہالت, از کالڈ جہالت. حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والے 2 طرح کے تھے. ایک آپ کے صحیح معنوں میں جو ایمان لائے آپ کے اوپر, قربانیاں دینے والے. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے, لہذا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ اللہ نے اصحاب موسیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں لی, کیونکہ اصحاب خراب ہوں گے اللہ نئے نبی کو بھیج دیں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری تھے جو خاص تھے, سب کو اللہ نے خاص نہیں کہا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین زمانے میں بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد زمانوں کو منتخب کیا, جو سب سے اچھا تھا اس میں سے سب سے اچھے سے سب سے اچھے سے سب سے اچھا. بتاؤ زمانہ اچھا ہوتا ہے یا زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں؟ زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں, اس بیس پہ اچھا زمانہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانے میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے. صحیح حدیث ہے. سوال پیدا ہوتا ہے سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ وہاں تو بت پرستی تھی, شراب عام تھی, وہ سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, گرمی زیادہ لگ رہی ہے. بھائی سب سے بہترین زمانہ اس لیے تھا کہ یہ سب سے بہترین لوگ تھے, جہالت کی وجہ سے غلط ٹریک پر چل رہے تھے. ان کو صحیح ٹریک دے دیا جاتا تو اس سے زیادہ بہترین امت اس کائنات میں اس وقت تھی نہیں. غیرت بھی تھی, سخاوت بھی تھی, جھوٹ سے بھی بچتے تھے, منافقت نہیں تھی. مشرکین مکہ میں منافقت نہیں تھی. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جتنے اسلام دشمن ہیں ایک دفعہ یہ اسلام لے آئے. تبھی حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت میں جو ٹاپ پہ تھے اسلام لانے کے بعد وہی ٹاپ پر ہیں.
تو حدیث کے مطابق تو اس کائنات میں سب سے اچھے ساتھی کس کو ملے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے اچھے ساتھی۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ دیکھو پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اگلے پیغمبر کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی بھی خوشخبریاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت، آپس میں رحم دل، غیرت اور حمیت۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب تو جب ان کو دیکھے گا رکوع اور سجود میں دیکھے گا، دیکھو آپ مجھے رکوع اور سجدے میں دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو رکوع سجدے میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ میرا یہ رکوع یا میرا یہ سجدہ اخلاص پر مبنی ہے، یہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ قرآن نے صحابہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب ان کا رکوع اور سجدہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہے، کسی مالی اور کسی جاہ کی نتیجے میں نہیں ہے۔ تو صحابہ کے اخلاص کی قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آگے قرآن کے الفاظ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے نبی کے ان ساتھیوں کا تذکرہ نبی کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا۔ جب بھی نیا نبی آتے ہیں پرانے نبی خوشخبریاں دیتے ہیں نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو ان نئے نبی کی علامتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ نہیں بتائی جاتی؟ آج تک تورات اور انجیل میں ہمارے پیغمبر کی علامتیں موجود ہیں، تو علامتوں میں مختلف قسم کی علامتیں بتائی جاتی ہیں۔ ان علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی کہ ان کے ساتھی بڑے خاندانی ہوں گے، ان کو جو لوگ ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ وہ کمزور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، کمزور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ کمزور پہلے ابو بکر صدیق کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں جیسے ایک کوپل نکلتی ہے نا، تناور درخت پہلے کمزور ہوتا ہے، چاروں طرف سے طوفان اسے توڑنے کی اور اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کسان اپنے پانی سے سینچ کے اور چاروں طرف باڑیں لگا لگا کے اس کی کیئر کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ درخت انتہائی طاقتور، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی۔ قرآن کہہ رہے ہم نے صحابہ کرام کی یہ مثال تورات اور انجیل میں بیان کی، آج بھی جا کے پڑھ لو، اس میں ہے کہ یہ پہلے بہت کمزور ہوں گے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظلم ہو رہا ہے، بچا نہیں پا رہے اپنے آپ کو، حکم دیا جا رہا ہے صبر کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون اور پسینے سے اس باغ کو سینچ رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے تھوڑے عرصے میں یہ درخت اتنا طاقتور کہ روم اور فارس کی سلطنتوں کے تختے انہوں نے ادھیڑ دیے، اور ایسا یہ لشکر دنیا میں آج داؤ اٹلی میں لکھا ہوا ہے مسلمان فوجیں یہاں تک آ گئی تھیں۔ تو یہ صحابہ کرام اور ان کے شاگرد تھے جن کے اوصاف کون بیان کرتا ہے؟ قرآن۔ اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اسلام پھیلا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہے، سب سے زیادہ۔ بنو امیہ کے بڑے کارنامے ہیں، ان کی چند غلطیوں کی بیس پہ پوری خلافت کو، آج ہم جو سندھ میں مسلمان ہیں یہ بنو امیہ میں محمد بن قاسم آیا تھا، بنو امیہ میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، انہی کے دور حکومت میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بنو عباس میں بھی، بنو امیہ میں بھی، خلافت عثمانیہ میں بھی۔ کچھ اسکالر کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، وہ بیٹھ کے منفی چیزیں نکال کے، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، میں لاہور گیا کسی جلسے میں، وہ تقریر کیا کر رہے ہیں؟ تقریر یہ کر رہے ہیں جلسے میں کہ خلفائے راشدین کے دور میں خلافت قائم ہوئی تھی، اس کے بعد ظالموں کی حکومتیں آئیں اور ظلم بربریت کو علماء بھی پروموٹ کرتے رہے، ظالموں کی حکومت آئیں اور صرف ظلم ہوتا رہا، فقہی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، اور اب جا کے ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ میں نے کہا تو 1400 سال میں تیرے باپ نہیں کر سکا، تو کیا کرے گا بیٹھ کے یہاں پہ، اور جلسے میں تقریر کر رہا ہے۔ اتنی
بدگمانیاں پھیلا دیں. دیکھو میں ایک چیز کی ایک مثال دیتا ہوں, بس اس مثال کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. اگر آپ کسی کی زندگی اٹھاؤ اور جو جو الٹے کام اس نے کیے ہیں صرف انہی پر کتاب لکھو, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس شخص کا امیج کیا بنے گا کہ یہ بندہ انتہائی درجے کا کرپٹ آدمی تھا, چاہے کتنا نیک ہو وہ. بلکہ آپ اپنی زندگی اٹھا کے خود لکھو, ایک دن میں یہ پکڑا گیا تھا, ایک دن میں نے یہ کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی. بھائی جب بھی کسی کی شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کے تمام پہلو, قیامت کے دن بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں تولے گا, یہ نہیں کرے گا برائیاں لے کر آؤ, نہ بھائی سب کو بیلنس کرو. یہ کمبخت کیا کرتے ہیں, اسلامی حکومتوں میں جو منفی کام ہوئے ان پر کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھ کے انسان کہتا ہے یہ ہم تھے کیا یہ. لیکن جب کارنامے دیکھے جاتے ہیں, انہی حکومتوں میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے, فقہ مدون ہوا, امام شافعی پیدا ہوئے, امام احمد پیدا ہوئے, امام مالک پیدا ہوئے, فقہ کو مرتب کیا گیا, محمد بن قاسم جیسے مجاہدین پیدا ہوئے, اور اٹلی فرانس کہاں تک ہماری فوجیں پہنچی, افریقہ پورا فتح ہوا, اور بخاری لکھی گئی ہے, مسلم لکھی گئی ہے, ابو داؤد لکھی گئی ہے, حدیث مدون ہوئی. پوری اسلامی مملکت میں کوئی غیر مسلم کنٹری ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. خلافت عثمانیہ میں اسرائیل نے خلیفہ یہودیوں نے خلیفہ سے کہا تھا کہ غزہ جو فلسطین ہے اس کی تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو. اس نے کہا شاپر میں مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا, آنکھ نکال دوں گا تیری اگر فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی. یہ پازیٹو کام ہے جو کہ کہاں ہوئے ہیں, ہماری سلطنتوں میں ہوئے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو نیگیٹو چیزوں کو جمع کر کے امت کو بدگمان کر رہا ہے. تو میرے بھائی ایسے تو ابھی ایک میرے بارے میں کسی نے کلپ بنایا, جتنے میرے بیان جن میں خواتین کی مخالفت جھلک رہی ہے نا وہ سارے اکٹھے کر کے چلا دیے. مثال کے طور پر میں کسی بیان میں کہہ رہا ہوں آج کل خواتین شوہر کی اطاعت نہیں کرتی, وہ کٹ کے چلا دیا. دوسرے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کو چاہیے شوہر کو سربراہ مانے, وہ چلا دیا. تیسرے بیان میں کہہ رہا ہوں مرد اگر کبھی غصہ کر لے تو عورت کو برداشت کرنا چاہیے, وہ بھی لگا دیا. اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ آدمی تو بس بادشاہ ہے, وہ جو مرضی کرتا رہے, ساری ذمہ داری کس پر ہے, عورت پہ. اس کمبخت نے اتنا دماغ لڑا کے یہ چلا دیا ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اب الٹا والا چلا دو, لیکن وہ چلانے کا ٹائم کہاں ہے کس کے. ہمارے پاس ایسے فارغ بندے تھوڑی, کہاں سے کون سے بیان میں اتنے سارے بیانات سننے پڑیں گے, اس کو تو کسی نے پیسے دے کے بٹھا دیا ہوگا. ہم کہاں سے نکالیں بھائی, سارے وہی والے نکالیں جس میں آدمیوں عورتوں کے فضائل ہیں. میں نے کہا نکال بے سارے. وہ کہہ رہے کہاں سے نکالوں, کون سا بیان. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کون, بیچ میں بہت دفعہ آیا ہے, اب کسی کو بٹھانا پڑے گا کہ یار جتنے ہیں وہ سارے نکال کے لا. تو آپ کسی کے بھی منفی چیزوں کو نکال کے جمع کرو تو جو امیج بنے گا وہ یہ کہ اس سے زیادہ غلیظ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ کمبخت بغض صحابہ میں بے شرم بے غیرت لوگ, ان کو جتنی گالیاں دو کم ہیں. یہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بنو امیہ کی تاریخ, بنو عباس, خلافت عثمانیہ اور اندلس کی خلافت, اس میں جو منفی کام ہوئے ہیں وہ سارے نکال کے امت کے سامنے لے آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں کبھی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک شاندار ماضی ہے, سائنس میں بھی ہم آگے تھے, اسلام میں بھی ہم آگے تھے. ہر تعلیم میں انگریزوں نے 400 سال ہماری یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا ہے. یورپ میں جو 500 سال پہلے انقلاب آیا ہے نا سائنس کا, یہ ہماری مرہون منت ہے. وہ کہتے ہیں کمبختوں تمہیں آتا واتا کچھ نہیں ہے, تم بیٹھ کے کبھی کہتے ہو زمین چپتی ہے, کبھی کہتے ہو یہ ہے زمین. مسلمانوں کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ, تبھی تو مذہب سے بغاوت ہوئی ہے. ایک مسلمانوں اسکالرز ہیں, ایک تم لوگ ہو. 500 سال ہماری یونیورسٹی میں پڑھے یہ لوگ. اور ایک انگریز کا قول ہے, ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج جو ہم ترقی ہے کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں. اور ایک ہندو اسکالر کا بیان میں نے خود سنا ہے, اس نے کہا کہ آج ہمیں یہ ملتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں فلاں مسلم سائنٹسٹ, فلاں ہندو سائنٹسٹ, فلاں سائنسدان سکھ ہے, فلاں سائنسدان انگریز ہے, فلاں فرینچ ہے, فلاں جرمن ہے. کہہ رہے لیکن اس زمین نے 1000 سال ایسے دیکھے ہیں, فزکس میں کون ماہر, مسلم. میڈیکل سائنس میں کون ماہر, مسلم. فلکیات میں کون ہے, مسلم. کیمسٹری میں کون ہے, مسلم. مسلم کے علاوہ 1000 سال کوئی نام ہی نہیں ملتا کسی اور کا. یہ بھی ہمارے شاندار کارنامے ہیں. لیکن ایک بدبودار غلیظ طبقہ ایسا ہے
جو آپ کے سامنے اسلامی حکومتوں کا اور اسلامک اسکالرز کا ہمیشہ منفی اور نیگیٹو پہلو سامنے لے کر آئے گا, جس سے ایسے لگتا ہے مسلمانوں نے ڈھنگ کا کام کبھی اس کائنات میں کیا ہی نہیں ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم اصلاح کریں گے. 1400 سال سے کم وقت کوئی نہیں کر سکا, تو اب کہاں سے؟ ایک صاحب کہہ لیں اب ہم اسلامی حکومت لے کر آئیں گے. میں نے کہا بس کر دے, بس کر دے, تو پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا. تو یہ نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا شاندار ماضی ہے, وی آر مسلم. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں, زندہ جاگتا مذہب ہے. کچھ لوگ غلط بھی ہیں, جنہوں نے ظلم بھی کیا, تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اور اب جو ہمارے حالات خراب چل رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں ہے, تو ان کمبختوں کی وجہ سے. یہ ہمیں جینے کہاں دیتے ہیں؟ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں, ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہی نہیں ہے, تو یہ ہمیں تھوڑی پنپنے دے رہے ہیں. ہمیں نہیں پنپنے دو, یہ ہماری کوتاہیاں نہیں ہیں. ہمارے ملک میں کوئی پنپنے نہیں دیتے یہ لوگ. اس پہ زیادہ میں بات نہیں کر سکتا, بہت لمبی ایک نئی تقریر شروع ہو جائے گی. ہمیں خود معیشت کے ماہرین نے بتائی ہے یہ بات کہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں بہت کچھ پابندی ہیں ہمارے اوپر, یہ کبھی نہیں پنپنے دیتے ہمیں. تو یہ صرف اپنے لیے اچھے ہیں, ہمارے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, اس لیے کہ دنیا میں جو کمزور ہوتا ہے اسے جینے کا حق نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائی ہمارا ماضی اتنا برا نہیں ہے. ہمارے صحابہ بہت اچھے, ہمارے تابعین بہت اچھے, ہمارے چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل بہت اچھے, ہمارے امام بخاری بہت اچھے, امام مسلم بہت اچھے, امام ابو داؤد بہت اچھے, ہماری حکومتیں بنو امیہ بہت اچھے, بنو عباس بہت اچھے, خلافت عثمانیہ خاندانی, اندلس کی خلافت خاندانی, سارے اچھے تھے. بیچ میں کچھ گڑبڑ بھی ہوتی رہی ہے, وہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے میرا خیال. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 4-6 بچے, ایک بچہ بڑا نالائق ہے. میں نے کہا 6 میں 1 نالائق ہونا تکوینی امر ہے. یہ کیا ہے؟ تکوینی ہے. یہ تکوینی ہے, یہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 کے 6 ہی اچھے نکل جائیں. یہ نہیں, ایک آدھ آڑا ترشا ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.